السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب حدیث الافک، جامع صحیح بخاری کتاب المغازی میں یہ باب نمبر 34 ہے۔ باب حدیث الافک۔ اس سے پہلے نساخ کی غلطی کی وجہ سے غزوہ انمار کا تذکرہ آ گیا تھا، ورنہ غزوہ بنو المصطلق کے مان بعد باب حدیث الافک کا ذکر آنا چاہیے، اس لیے کہ جہاں غزوہ بنو المصطلق کا ذکر ہوا ہے وہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ واقع افک کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ عنوان تھا باب غزوۃ بنی المصطلق من خزاعہ وہی غزوۃ المریسی، قال ابن اسحاق وذلك سنة 6 وقال موسى بن عقبہ سنة 4 وقال النعمان بن راشد عن الزہری کان حدیث الافک فی غزوۃ المریسی۔ تو واقع افک کب پیش آیا ہے؟ غزوہ بنو المصطلق یعنی غزوہ مریسی میں، تو اس کے مان بعد اس کا ذکر آنا چاہیے، لیکن درمیان میں یہ نساخ کی غلطی کی وجہ سے، یعنی جس نے جامع صحیح بخاری کو نسخ و ترتیب کے ذریعے سے نسخ کے ذریعے سے مرتب کیا ہے، ان کی غلطی سے باب غزوۃ انمار آ گیا ہے، جبکہ باب غزوۃ انمار کا تعلق غزوہ ذات الرقاع سے ہے، یا یہ اسی غزوے کا ایک حصہ ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، باب حدیث الافک، یہ افک کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ۔ اصل میں الافک والافک، الافک والافک جھوٹ بولنا، اور الافک کہتے ہیں وہ واقعہ جو جھوٹ بول کر کے گھڑا گیا ہو۔ تو جھوٹ بول کر گھڑا گیا واقعہ اس کو افک کہتے ہیں۔ افک یہ حاصل مصدر ہے، اور مصدر اس کا آتا ہے افکن و افکن۔ یہ باب ضربہ اور سمع سے آتا ہے۔ افکا یا افکو و افکا یا افکو، افکن و افکن جھوٹ بولنا، گھڑ کر کے کوئی بات کہنا۔ اور یہ تو خیر ایک طریقہ استعمال ہے، اس کے علاوہ اس کا اور ایک طریقہ استعمال ہے، یہ بلکہ یوں سمجھا جائے یہ لازم بھی ہے متعدی بھی ہے۔ تو آفاقہ یا افکو و آفقہ یا افکو، افکن و افکن جھوٹ بولنا یہ لازم ہے، لیکن اس کا استعمال متعدی بھی ہوتا ہے، جیسے آفاقہ افکن عن رائہ، یعنی کسی کو اس کی رائے سے پھیر دینا، یہ متعدی ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں طرح سے امام بخاری نے دونوں طرح سے اس کا معنی بیان کیا ہے۔ دیکھیے باب حدیث الافک، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام کا جو واقعہ ہے اس کی حدیث۔ امام بخاری کہتے ہیں والافک بمنزلۃ النجس والنجس، یعنی افکن و افکن جیسے نجسن و نجسن، تو افکن و افکن نجسن و نجسن، یقال افکہم افکہم آفاکہم۔ گویا امام بخاری کے کہنے کے مطابق یہ افکن افکن
افاکن، یعنی افکہم ان کا جھوٹ، افکہم افاکہم۔ آگے امام بخاری نے اس کا ایک دوسرا معنی بیان کیا ہے، فمن قال افاکہم یقول صرفہم عن الایمان وکذبہم، یہ متعدی کے معنی میں۔ تو اصل میں اس کا تعلق ایک سورہ احقاف کی آیت نمبر 28 سے ہے۔ سورہ احقاف میں آیت نمبر 28 میں افکہم آیا ہے، لیکن اس کو اکرمہ سے یہ اکرمہ سے وہ افاکہم منقول ہے۔ آیت کریمہ کا دیکھ لیجیے، فلولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ بل ضلوا عنہم وذلک افکہم وما کانوا یفترون۔ فلولا نصرہم، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کی مدد کی ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبودوں کو تقرب کا ذریعہ بنا لیا ہے، بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ لوگ تو ان سے الگ ہو گئے، ان سے غافل ہو گئے، وذالک افکہم، یہ ان کا جھوٹ ہے، وما کانوا یفترون، اور وہ چیز ہے جو وہ گھڑتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ تو اس میں وذالک افکہم کو امام بخاری نے اشارہ کیا ہے کہ جس نے اس کو کہا ہے افاکہم، یعنی گویا وذالک افکہم میں ذالکہ مبتدا اور افکہم مضاف مضاف مل کر کے ذالکہ کی خبر ہے، لیکن ذالکہ افاکہم، ذالکہ مبتدا، افاکہ فعل، اور یہ ہم مفعول بہ ہے۔ ذالکہ افاکہم، تو ذالکہ سے اشارہ ہو جائے گا مذکورہ بات کی طرف، تو اس نے ان کو پھیر دیا، کس سے پھیر دیا؟ ایمان سے، وہ کذبہم، اور ان کو جھوٹا بنا دیا۔ تو فمن قال افاکہم، یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 28 میں جو ذالک افکہم ہے، تو امام بخاری اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فمن قال افاکہم، اس کو جس نے پڑھا افاکہم، اور ملوط رہے کہ ھذہ قراءۃ شاذہ عن اکرمہ وغیرہ، اکرمہ وغیرہ سے یہ شاذ قراءت ہے، متواتر قراءت یہی ہے وذالک افکہم، لیکن وذالک افاکہم یہ قراءت شاذہ ہے، اور قراءت شاذہ یہ متعدی ہے، یعنی افاکہ یا افکن پھیر دینا۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ لفظ متعدی ہوگا اگر افاکہم پڑھیں گے، جیسا کہ سورہ ذاریات میں اسی سے فعل مضارع مجہول اور ماضی مجہول استعمال کیا گیا ہے، کما قال، یہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 9 ہے، یوفک عنہ من افک، تو یوفک عنہ بمعنی یصرف عنہ، اس سے پھیرا جاتا ہے جو پھیرا گیا، یعنی یصرف عنہ من صرف۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ لغوی تشریح بھی کر دیا کرتے ہیں۔ تو باب و حدیث الافک، گویا افک تو یہ سمیہ اور ضربہ سے ہے، اور افکن، افکن، افاکن تینوں ہے، یا اصل مصدر ہے افکن اور افاکن، اور الافک یہ حاصل مصدر ہے، تو یہ لازم ہے، اور اس کو متعدی بھی پڑھ سکتے ہیں یا پڑھا ہے کچھ لوگوں نے، جیسے کہ سورہ احقاف کی آیت کریمہ ہے وذالک افکہم، تو جس نے اس کو پڑھا ہے افاکہم وہ صرفہ کے معنی میں ہے، اور اسی سے استعمال ہوا ہے سورہ ذاریات میں یوفک عنہ من افک، یعنی یصرف عنہ من صرف۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، یہ کئی صفحات کی حدیث ہے جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر
الزام تراشی کا پورا واقعہ خود عائشہ کی زبان سے ذکر کیا گیا ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ کئی لوگوں نے سنا ہے، تو کسی نے کم یاد رکھا، کسی نے پورا یاد رکھا، لیکن ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے اپنے کئی اساتذہ سے سن کر کے اور مرتب انداز میں جو واقعہ ہے ابن شہاب زہری نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے، قال امیر المؤمنین فی الحدیث حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب قال حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا أهل الإفك ما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى بحديثها من بعد وأثبت له اختصاصا وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعد قالوا۔ یہ امام بخاری کے استاذ عبدالعزیز بن عبداللہ، ان کے استاذ ابراہیم بن سعد، اور وہ روایت کرتے ہیں صالح سے، ابن شہاب زہری سے۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا کئی لوگوں نے، عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے۔ گویا ابن شہاب نے یہ واقعہ سنا ہے کئی لوگوں سے، 3 لوگوں سے، عروہ بن زبیر 4 لوگوں سے، عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، بن مسعود سے۔ اور یہ لوگ روایت کرتے ہیں عائشہ سے۔ عائشہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، جب کہا ان کے بارے میں جھوٹ بولنے والوں نے، اہل الافک سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے عائشہ پر الزام لگایا تھا، جب کہا انہوں نے، افک والوں نے جو کہا، وکلہم حدثنی، ان میں سے ہر ایک نے بیان کیا مجھ سے اس واقعے کے ایک حصہ، وبعضهم كان اوعى حدیثہ من بعض، اور ان میں سے بعض لوگ زیادہ محفوظ کرنے والے تھے عائشہ کی حدیث کو بعض کے مقابلے میں، اور زیادہ ثابت تھے بیان کرنے میں، یعنی مضبوط حافظہ والے۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں وقد وعیت عن کل رجل منہم الحدیث الذی حدثنی، اور میں نے محفوظ کیا ہے ان میں سے ہر ایک سے، محفوظ کیا ہر ایک سے وہ حدیث جو انہوں نے مجھ سے بیان کی عائشہ کے حوالے سے، اور ان میں سے بعض کی حدیث بعض کی تصدیق کرتی ہے، اگرچہ ان میں سے بعض اس کو اچھی طرح سے محفوظ کرنے والے ہیں بعض کے مقابلے میں۔ قالو، خلاصہ یہ ہے کہ ابن شہاب زہری نے 4 لوگوں سے یہ واقعی سنا ہے، لیکن منوان 4 لوگوں سے نہیں، بلکہ کسی نے کم بیان کیا، کسی نے زیادہ بیان کیا، کسی کو زیادہ واقعہ یاد رہا، کسی کو کم یاد رہا۔ تو اور اس کے بعد پھر ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں نے مجھ سے جو بیان کیا، خلاصے کے طور پر میں واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ تو قالو، ان سب لوگوں نے کیا کہا؟ اب یہ وہ امام ابن شہاب زہری کی جتنے اساتذہ ہیں، عروہ، سعید، علقمہ، عبید اللہ، تو ہر ایک نے تفصیل کے ساتھ یعنی الگ الگ یہ سب نے بیان کیا ہے، بلکہ ان 4 لوگوں نے جو اس واقعے کا ذکر کیا ہے، ابن شہاب زہری نے ان 4 لوگوں کے بیانات کو اکٹھا کر کے جو واقعہ مرتب بنتا ہے اس واقعے کا ذکر کیا انہوں نے۔ قالو، وہ کہتے ہیں قالت عائشہ
عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا اقرا بین ازواجہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان گوٹی ڈالتے تھے۔ اقرا قرآن اندازی کرنا، گوٹی ڈالنا۔ اصل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے تھے تو کسی نہ کسی بیوی کو ساتھ لے لیتے تھے، تو ان میں سے جس کا بھی نام آتا تھا آپ ان کو لے کر کے نکلتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ۔ عائشہ کہتی ہیں فَأَقْرَأَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا، آپ نے ہمارے درمیان قرآن اندازی کی ایک غزوہ میں، جو آپ نے غزوہ کیا، اور اس میں میرا نام نکل گیا، میرا حصہ نکل آیا کہ مطلب مجھے جانا ہے۔ یہ کون سا غزوہ ہے؟ یہ وہی غزوہ بن المستلق ہے جو سن 5 ہجری میں یا سن 6 ہجری میں پیش آیا ہے، جس کا ذکر ابھی اس سے پہلے ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عفق کا پورا واقعہ ذکر کر دیا ہے کہ واقع عفق کب پیش آیا ہے، غزوہ بن المستلق میں، جو سن 5 یا سن 6 ہجری میں پیش آیا ہے، جس کا نام غزوہ مریسی ہے۔ یہی مناسبت ہے۔ تو عائشہ کہتی ہے میں نکلی اللہ کے رسول کے ساتھ بعدما انزل الحجاب، یہ حجاب کے نازل ہونے کے بعد، یعنی سن 5 ہجری تک حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ فَكُنْتُ أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ، تو میں اٹھائی جاتی تھی اپنے ہودج میں اور اتاری جاتی تھی، یعنی ہودج ہوتا تھا اسی میں عائشہ بیٹھتی تھیں اور اترتی تھیں۔ فسرنا، تو اس طرح سے ہم لوگ چلے، اور اس کے بعد پھر وہ پورا واقعہ تفصیل سے عائشہ نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ پھر کل۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔